میدان سجایا ہے دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافراں دے اماماں نوں ٹایا ہے رب دے شیر دلیراں وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے تیری عبادت کوئی نہ کر سی جے سر کٹائے ان شیراں میدان سجایا ہے دین دی خاطر ویکھ لو 313 آکھے یا رب فرشتے تائیں وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاراں دے نال موڈے نال موڈا لاؤ 1000 فرشتے فوراً آگئے لگیاں نہ کچھ دیراں میدان سجایا ہے دین دی خاطر ویکھ لو 313 ڈٹ گئے سینہ تان کفر دے اگے 70 مر گئے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے تم چوری نہ بکھاؤ غم نہ کرو تسی فاتح ہو گے ان کنتم مومنین شرط یہ ہے کہ تواڈے اندر ایمان اور یقین ہوئے اللہ ذو الجلال والاکرام نے گویا مسلمانوں کی سربلندی واسطے میدان جنگ کے اندر اور میدان سیاست کے اندر اور میدان معیشت کے اندر سربلند اور بے فکر رہنے واسطے جڑی ساری رہنمائی فرمائی ہے وہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تسی اعلیٰ ہوو گے ان کنتم مومنین اگر تواڈے اندر ایمان ہوئے گا نہ جسمانی طاقت
نہ تیاری، نہ عددی طاقت، نہ ہی حرب و ضرب یہ داؤ پیش جڑے نے وہ سربلندی کی ضمانت نے، انہوں نے اختیار کرنا چاہیے، لیکن فتح کی یہ ضمانت نہیں۔ فتح کی ضمانت یہ ہے ان کنتم مومنین، ایمان ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر اگر ایمان نہ ہوئے، یقین نہ ہوئے، اپنے اللہ کے مان نہ ہوئے، وہ قوم وہ کبھی سربلند نہیں ہو سکتی۔ سربلندی واسطے ضروری ہے کہ اس اللہ کے اتنے ایمان ہوئے اور یقین ہوئے۔ اللہ پھر خطا جاندیاں نشانیاں میں ٹھیک نشانہ کر دیتا ہے۔ نشانہ غلط جا رہا ہوئے، اللہ پڑھ کے انہوں ٹھیک کر دیتا ہے۔ کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذمہ داری ہے۔ غزوہ احد کے اندر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا مقابلہ سی، دشمن بڑا سخت سی، منافق بھی موجود سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اگے حضرت سعد کھلوتے سن، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو کہتے سن ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد انہوں نے تیرہ کی بارش کر فداک ابی و امی، محمد کے ماں باپ تیرے اوپر فدا ہو جان، قربان ہو جان۔ اور یہ کہتے ہوتے سن کہ واحد سے اپنی میں واجے کے اتنے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ابویہما اپنے ماں باپ کے بارے چاہ کیا کہ فداک ابی و امی۔ لاکھوں نے جدوں کو جانا سی انہوں نے سن کے اتصال دے کے تیر اپنے رکھ دے، حضرت صاحب دے کے وہ تیر رکھ دے سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وار کے نال کہتے ہیں اے بھیا سعد فداک ابی و امی، سعد انہاں تے تیر برسا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نال سن، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے وہ تیر اندازی کر رہے سن۔ اسی طرح لوگوں کے اندر جدو حیات شرم تے غیرت ہوئے، اللہ ذو الجلال والاکرام شرم تے حیات تے غیرت آیا دی لاج رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ بڑا شرماتا ہے، آپ بڑا غیرت والا ہے، اور آپ وہ اندر بڑا جوش و جذبہ ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کے اندر۔ اب امید ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آپ کے رسول سن، میں کئی دفعہ انہوں نے گل سنائی، اج پھر موضوع کی مناسبت کے نال میں انہوں کی گل کرنا چاہنا ہے۔ اب امید ثقفی اہل طائف وچوں سن، جدو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تبلیغ کرنے واسطے گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارے، مزار اڑایا، لہو لہان کیتا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوں آ کے انہوں نے بارے کوئی بددعا نہیں کی۔ یہ لوگ جڑے نے بعد کے اندر مسلمان ہوئے، تو بنو ثقیف جڑے نے انہوں کے اندر پھر بڑے دلیر لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے تاریخ کے اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے۔ انہوں نے بچوں ایک امید ثقفی بھی سن، انہوں کے اندر دلیریاں بڑیاں سن۔ انہوں نے تھوڑی جی ایک لت سی کہ شراب پینے ہوتے سن،
تو سیدنا سعد نے انہوں گرفتار کر کے تے اپنے اس خیمے دے اوپر انہوں بن دیتا جس خیمے تے انہوں دا گھوڑا تے آپ سن تے انہوں دے بیوی بچے سن. تو حضرت صاحب جڑے سن انہوں لنگڑی دا درد سی. لنگڑی دا درد جڑا ہے یہ بڑا ظالم ہوتا ہے, ترنے دیتا. یہ ٹیلے دے اتنے لمے پے نے پہاڑ دے اتنے, سامنے لشکر ہے رومیاں دا تے مسلمانوں دا, اور یہ دیکھ رہے ہیں اور اتوں رکے لکھ لے کے تھلے سٹ رہے ہیں. اس سخت حالت دے اندر بھی انہوں نے سامنے میدان جنگ ہے, یہ نہیں آتے بھی مینوں ہن ایڈمٹ کروا دو میں ذرا ریسٹ کر لوں. اس حالت کے اندر بھی قیادت کر رہے اور انہوں نے ہدایات دے رہے. ابو میجن سخفی جڑے نے یہ بھی اتوں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اس ویلے شاید تے ہے سن اسی آنے کہ یا اللہ ساڈا کام ہو جائے تو اسی نفل پڑھیں گے, ساڈا کام ہو جائے تو اسی انے پیسے دیں گے, ساڈا کام ہو جائے تو انے روزے رکھیں گے. انہوں نے شیر آکھے, انہوں نے مسلمانوں کو دباؤ کے اندر ویکھیا, انہوں نے شیر آکھے کہ یا اللہ اگر اج میں اتوں مینوں موقع مل جاتا ہے مسلمانوں کے ایس لشکر کے اندر شامل ہونے کا کہ تو گواہ ہو, میں بطور توبہ دے اور بطور نظر دے کہ تیرے نال وعدہ کرتا ہے کہ اج تو بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لاؤں گا. اللہ کے سامنے گرفتاری کر کے انہوں نے بیوی کے کول گئے تو انہوں جا کے آتے ہیں ترلے لیندے نے عورت. میں انہیں بیٹھا سی تو مینوں ایک بزرگ دکھا رہے سے مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب کچھ دیتا, لیکن گل یہ ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. مسلمان تے بڑے ہی غیرت والے سن, مسلمان تے بڑے غیرت والے اللہ کو سجدہ کرنے والے. اسی یہاں بغیرتوں اپنی عورتوں کے ناچ اور گانے جڑے وہ پانے تے برہنا سر یہاں کے استقبال کرتے. یہ جڑے نے لوگ چھپتے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے میں یہ بھی گل عرض کرا کہ اینے غیور سن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ بن مکتوم جڑے نے وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چائے کہ سیدہ عائشہ تے حفصہ تے دیگر ازواج مطہرات بیٹھیاں نے, انہوں نے پردہ نہیں کیتا. تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا کہ تسی پردہ کیوں نہیں کیتا؟ سیدنا انہوں نے آخیا کہ یا رسول اللہ وہ تو انے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یا وانتما, اگر وہ نبی نے کہ تسی بھی انیاں ہو گئی جی تسی تو دیکھ رہی ہیں جی, اب یا وانتما تسی بھی انیاں ہو گئی. لیکن گل یہ ہے کہ ایک خودداری اور حیا کی گل ہے, انسان کے اندر ہوئے اندر گند ہوئے تو باہر گند ہی ہوتا ہے. ابو میجن سخفی جڑے نے انہیں اللہ کے کول دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے نال عہد کرتا ہے کہ اج مینوں ایس میدان جنگ دے اندر یہ نہیں آخیا کہ مینوں کو مہار مل جائے, مینوں کو دولت مل جائے, میں ایس سزا تو بچ جا, بلکہ یہ ہے کہ مینوں اگر موقع ملے ایس جنگ دے اندر شامل ہونے کا تو یا اللہ میرا تیرے نال عہد ہے کہ میں شراب کو ہاتھ نہیں لاؤں گا. کئی دفعہ انہوں نے سلاواں کٹیاں شراب دیا مگر پھر پی نہیں دے سن. حضرت صاحب نے آخیا کہ میں تیرے بعد اتنے پڑھوں. یہ اپنے اشعار کہہ کے تے انہوں کی عورت کے کول جانے نے تے جا کے آنے نے اللہ دی بندی ہے تو ہی مسلمان ہے تے میں مسلمان ہے تے اے میدان جنگ تیرے سامنے. مسلمان دباؤ دے اندر نے, مسلمان 30,000 سن تے وہ 1,00,000
جڑے رومی سن، اور یہ دباؤ دے اندر مسلمان جڑے ہے انہاں دا بڑا نقصان ہو رہا سی۔ انہاں نے جا کے ابو بکر صدیق نے آخیا کہ مینوں تو کھول دے میریاں بیڑیاں بھی کھول دے، تے اے جڑا گھوڑا ہے صاحب دا اے بھی مینوں دے دے، میں اس جنگ وچ شامل ہونا ہے۔ تو دیکھ مسلمان دباؤ دے اندر ہے، اگر کم آ گیا تو تینوں کسی نے پوچھنا نہیں، اگر زندہ رہا تو میرا تیرے نال عہد ہے کہ میں واپس آ جاؤں گا زندہ، اور گھوڑا بھی تینوں واپس کر دیا گا، اور آپ بھی جڑے اسی طرح بیٹیاں پالا۔ انہوں نے بیوی نے چھڑ دیتا، انہوں نے ننگے گھوڑے دے اتنے ماری چھاڑ ٹیلے دے اتوں بھی ہو کے میدان جنگ دے اندر شامل ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر وہ وار کیتے کہ مسلمانوں کے پسپا ہوندے ہوئے قدم رک گئے، تو پھر مسلمانوں نے ودنا شروع کر دیتا۔ ایک آدمی پورے لشکر کے اوپر پڑ، ایک آدمی دے ملنے دے نال گویا لہرا رخ بدل گیا، اور جڑے مسلمانوں کے پسپائی کے اثرات سن وہ پیش قدمی کے اندر بدل گئے۔ حضرت صاحب کہتے نے نقاب سے نہ لیا، اور کلے کلے سوار کے بارے انہوں نے ہے کہتے کہ مینوں حیرت ہوندی ہے، الوسبت ابو میجن، یہ وار کرن دا انداز جڑا ابو میجن ہے، الجولت خیلی، جڑا چکر لیا کے تے مڑ کے دشمن وال لڑانا، یہ تے میرے گھوڑے دا انداز ہے، پر گھوڑا میرا اتنے بدتا ہے، ابو میجن جڑا وہ بھی اتنے بدتا ہے، لیکن میدان جنگ دے اوپر نظر ہے یہی کہتے ہیں الوسبت ابو میجن والجولت جولت خیلی۔ یہ وار کرن دا انداز ابو میجن دا ہے، گھوڑے دا چکر لاؤن دا انداز جڑا میرے گھوڑے والا ہے۔ لولا انہ فی قیدی، اگر وہ میری قید چ نہ ہوندی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں فتح تو نصرت تو ہمکنار کیتا، تے حضرت سعد اٹھ کے تے واپس بھجے نے ادھر جتھے گھوڑا بجا سی۔ گھوڑا جہاں گوڈیاں تک خون دے نال لت پت ساہ بھی رلے نہ، وہ پچھان گے کہ گھوڑا میرا جہاں میدان جنگ چوں آیا۔ پھر اپنی طبیعت نو جڑا وہ تسکین دین واسطے جتھے ابو میجن بند سی اوتھے گئے، اوتھے چادر لائیے تے ابو میجن لمبے پے نے، ساتھ انہاں دا بھی نہ رڑے تے انہاں نے فٹ مار کے اٹھایا، جدوں ویکھیا تے خونوں خون یہ بھی ہے، اور اوتھے کھلو گئے، کمانڈر بھی کھلو گئے تے سپاہی بھی کھلو گئے، تے انہوں اپنے نال یہ کہندے لا اقیم علیک حدن، میں تے حد جاری نہیں کر سکتا۔ تے انہوں نے آخیا والا اشرب خمرن، میں بھی اج تو بعد شراب تو توبہ کی، پھر ہی تے میں میدان جنگ چ گیا۔ سانو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر یہ فتح دیتی ہے، جنہوں فتح کہندے نے، یہ عارضی فتح ہے، میری گل یاد رکھیا ہے، ایک عارضی فتح ہے، ایک چال ہے، ایک ٹرک ہے، ایک جولا ہے، ایک راؤنڈ ہے جنگ کا جڑا ختم ہو گیا، یہ دوسرا راؤنڈ آنا جڑا اس کو زیادہ خطرناک ہونا ہے، اور جڑا اس کو زیادہ جڑا کاری ہونا مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ہن صرف ایک ملک کے خلاف پاکستان کے خلاف سے، ہن امت مسلمان کے خلاف وہ راؤنڈ چلے گا، اتنے تسی جتے تھے میں اللہ ذوالجلال والاکرام دے وعدے نے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی کیتا ہے، اسی ٹک ٹاک بنائے تے مراسیاں آئے کام کیتے، چوڑا آئے کام کیتے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے جو موقع دے ہوتے حل تنظرون و ترزقون، اے گل
سانو میداناں 'ਚ فتح ملتی ہے تو انہاں کمزوراں کی وجہ دے نال جڑے اپنے حجرے 'ਚ کھلو کے تے آنسو بہاندے نے، تانوں رزق ملتا ہے تو انہاں کمزوراں کی وجہ دے نال جڑے جا کے تے آفتاں دے تے ملکی سلامتی دیاں گلاں کردے۔ آپ نے فرمایا گویا میدان جنگ دے اندر بھی دعاواں چاہیدیاں تے میدان عافیت دے اندر بھی دعاواں چاہیدیاں۔ اسی کی کیتا ہے، اسی یہ اوتے طرح طرح دے اے جڑے نے او ایک لاپرواہی نہ پڑھ، ایک غیر سنجیدہ، ایک غیر انسانی میں ایک اول رویہ اختیار کر لیا جڑا کہ اے زندہ قوم دا اے علامت نہیں ہوندی، انہاں دے اندر ایک وقار ہوندا ہے، انہاں دے اندر ایک سنجیدگی ہوندی۔ پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو یہ غزوہ تبوک جا رہے تھے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمال ہے، یہ لڑتے نے میدانہ دے اوپر لڑن والے کئی لوگ وہ نے جڑے لڑتے تے نہیں پر گھراں 'ਚ بیٹھے وہ جہاد دے اندر شامل ہوندے نے۔ سیدنا رسول اللہ نے فرمایا ما سلکتم وادیاً ولا شیباً، تسی کسے وادی دے اندر جاندے ہو، تسی کسے چوٹی دے اوپر جاندے ہو، اپنے لشکر میں مخاطب کر کے فرمایا الا وہم معکم، بعض لوگ ایسے ہیں جڑے نال نہیں لیکن وہ تواڈے نال ہوندے نے، خیالات دے اندر دعاواں دے اندر تواڈے نال ہوندے نے، انہاں دی دعاواں تواڈی شامل حال ہوندے نے۔ ما سلکتم وادیاً ولا شیباً الا وہم معکم، وہ تواڈے نال ہوندے نے، انہاں دی دعاواں تواڈے شامل حال ہوندی ہیں، وہ نصرت دی دعا کرتے ہیں۔ ایمان اور توحید یہ سب کو بڑی فتح کی علامت ہے۔ اگر یہ نہیں تو انسان مسلمانوں کو فتح نہیں مل سکتی۔ اور اے میں ایک بڑی سی ولا تہنوا ولا تحزنوا، گل سنو گھبراؤ نہ، کمزوری نہ بخاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، فتح اللہ ذوالجلال والاکرام تانوں عطا فرمائے ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ ہے کہ تواڈے اندر ایمان ہوئے، تواڈے اندر توحید ہوئے۔ پھر نمبر 2 تے یہ ہے کہ میدان جنگ دے اندر یہ خلاصہ میں دس چکے ہیں کہ زیادہ تو زیادہ دعا کرنی چاہیے، گھراں دے اندر رہن والوں دعا کرنی چاہیے۔ کتنے فیصد لوگ نے ایس مارکے دے اندر جنہوں نے دعا کی ہیں، کنیاں فیصد مسجدہ نے جنہوں نے اندر قنوت نازلہ پڑے گئے، کنے فیصد وہ لوگ نے جنہوں نے رو رو کے گیا کہ یا اللہ اے انہاں واسطے تو کافی ہو جا، یا اللہ انہاں دے اگے اسی تینوں کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جڑے وہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہنے ہوندے سی ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ساڈے اوتے صبر دی بارش کر، افرغ علینا صبرا، دشمن دے سامنے جاندے سی ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ساڈے اوتے صبر دی بارش کر دے، اسی ڈٹ جائیے گھبرائیے نہ، وثبت اقدامنا، ساڈے پیر جڑے نے انہوں جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، تے سانو کافر قوم دے اوپر نصرت عطا فرما۔ مسلمان دا طریقہ تے اے پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اے جڑا اس ویلے آکھیا جا رہا ہے نا کہ جنگ دی خواہش نہیں کرنی چاہیے، صبر بھی کرنا چاہیے، استقامت تو بھی کام لینا چاہیے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، انہوں کیا نبی جہاد آکھا جاتا ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مخاطب کر کے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، حضرات گل سنو، لا تتمنا لقاء العدو، کبھی دعا نہ کرو کہ میرا دشمن دے نال آمنا سامنا ہو جائے،
ایسے بعض صحابہ ایسے سن وہ ان زیادہ چ نہیں آتے، انہیں یہ نہیں دعا کی کہ یا اللہ میرے کسی جنگ کے اندر جڑا ہے نا موقع عطا فرما۔ بعض صحابہ کرام ایسے سن وہ جنگ احد کے اندر شامل، بدر کے اندر شامل نہیں ہو سکے، اور انہوں نے آخیا کہ اس گل کا میرے بڑا ہے اس کہ میں جنگ بدر کے اندر شامل نہیں ہو سکیا، تو میرے دل سے خاص کہ ہوں مینو موقع ملیا تو میں جنگ بدر کی کسر بھی پوری کر دیا گا جنگ احد کے اندر۔ عمومی طور پر سیدنا رسول اللہ نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، دشمن کے نال لڑائی کی خواہش نہ کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَّ، ہر ویلے امن کی دعا کیا کرو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام امن عطا فرمائے۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، اگر دشمن بدو بدی اگے آ جائے تو فَاثْبُتُوا، تو پھر ڈٹ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ بھی جان لو کہ جنت جیڑی ہے وہ چھت تلواراں دے نال بنی ہے۔ تحت ظلال السیوف کا مطلب یہ ہے کہ جنت جیڑی ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے، گویا جنت کی چھت جیڑی وہ تلواراں دے نال بنی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظلال السیوف۔ پھر یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر منفی پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا چاہیے جنگاں دے اندر، ہوں آ مار کے رہا، ہوں اے مار کے رہا، ہوں یہ مار کے رہا، ہوں وہ مار کے رہا، منفی پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور سیدنا دشمنوں کی زبان نہیں بولنی چاہیے، کئی لوگ دشمنوں کی زبان بولتے ہیں، ایتھے رہنے عام بولتے ہیں، اسی آپ دیکھا کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا سی کہ کوئی اپنا وطن چ رہنے والا دشمن کی زبان بولے۔ آخیا جاتا ہے جی کہ کیا یہ جہاد ہے یا نہیں ہے، میں کہ جواب یہی دینا ہوں کہ تیرے گھر میں اگ لگ جائے تو اگ بجھانے جہاد ہے یا نہیں ہے، وہ جو اتنے آبے کوثر کا پانی پاؤنا ہے نا انہیں اتنے گٹر کا پانی پاؤنا بھی جہاد ہے، سیورج کا پانی پا کے بھی اگلے نے آخنا کہ اگ بجھاؤ۔ اس موقع کے اوپر اپنے اختلافات بھلا دینے چاہیے، باہمی اختلافات، وہ ملک رہے گا تو گھر رہے گا، ماں باپ ہوں گے تو انہوں نے اختلافات ہو، گھر رہے گا بھنا برا ہوں گے تو انہوں نے اختلافات رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی جنگ بڑی لڑی گئی، بہت لڑی گئی جنگ انہوں کی، کیوں لڑی گئی اسی اتنا بحث نہیں کر سکتے، اس بحث کرنے انتہا درجے کے بے وقوفی ہے اور اپنا وقت ضائع کرنا۔ اسی کے گھر کے اندر ماں پیو جو لڑ پے تھے انہوں نے سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ تو بہت وڈے سن، انہوں کی جنگ اپنے عروج کے اتنے سی تو شامیہ نے چاہیا کہ پرانا بدلا لئیے انہوں نے حملہ کر دئیے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شامیہ کے کمانڈر نے لکھا کہ اگر تو مسلمانوں نے حملہ کیتا تو ساری بھراواں کی جنگ ہے، میں سب کو پہلا آدمی ہوا گا جڑا علی کے جھنڈے تھلے آ کر تیرے نال مقابلہ کرے گا۔ ساڈا ملک ہے کہ اسی بھرا ہے، وہاں سے سارے اختلافات ہیں، اختلافات رہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تو جلال والاکرام کے کولوں تو سلامتی منگنی چاہیے، اور اس اختلافات کے موقع کے اوپر اختلافات پیچھے چھڈ کے تے باہمی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس حوصلے کی جڑی ہے وہ سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ لہذا مایوسی پھیلانی، دشمنوں کی زبان بولنی ایک قابل معافی جرم نہیں، انہوں کی سزا واقعی ہونی چاہیے۔ یہ دشمنوں نال ملے ہے، یہ انہوں کی زبان بولتا ہے۔ اللہ جلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ لوگ منافق نہیں۔ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ
ہو جاتا ہے، امن کی گل ہوئے یا کسی خوف کی گل ہوئے، اذاؤ بہ کوٹھے تے چڑھا دیں، طرح طرح دنیا کے اتنے وہ حاشیہ رائیاں کرتے ہیں، اذاؤ بہ یہ پھیلاؤنے نے، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ بہتر یہ ہے کہ ادھا دی گل آوے تے رسول اللہ نے دس دیا کرنے کہ یا رسول اللہ ادھا دی خبر آئی گی، وہ اولی الامر منکم اپنے جڑے ذمہ داران نے انہوں نے بنا دیتا کر دیتا جائے۔ الذین یستنبطونہ، وہ پھر صحیح نتائج وہ اخذ کر سکتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر انہاں غلط خبراں دے نتیجے چ اللہ دا فضل تے رحمت نہ ہوئے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر اللہ تانوں معاف نہ کرے لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تسی سارے شیطان نے مگر چل پو، تھوڑے باقی بچو، باقی سارے شیطان جڑا ہے وہ درماندگی دے اندر لے جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ تیاری نہ ویکھو کی ہے، یہ نہ ویکھو کہ تہاڈی تعداد کنی ہے، یہ ویکھو کہ تہاڈے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال تعلق کنا ہویا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، ساری تاریخ گواہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ، چند لوگ مٹھی بھر لوگ، غلبت فئۃ کثیرۃ، اے بڑے بڑے لشکراں کے اتنے غالب آ گئے باذن اللہ، اللہ کے حکم دے نال، اللہ کی اجازت دے نال غالب آئے نے، اپنی طاقت دے نال غالب نہیں آئے۔ واللہ مع الصابرین، تے یاد رکھو جڑے یہ موقع دے صبر کو کم لیندے نے انہاں دیاں لتاں نہیں کمن ڈے پیندیاں، دل اپنے ٹھکانے تے رہندے نے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں لوگاں دے نال ہے، صبر کرنے والوں دے نال ہے۔ پھر یہ ہے، یہ بھی ہوندا ہے کہ بعض لوگ اس طرح ہوندے نے کہ منافقہ کے اندر ایسے لوگ بھی ہوندے نے کہ جڑے یہو جہاں جنگاں نوں کہندے نے یہ ایویں ٹانس، یہ ایویں سی، یہ کچھ نہیں، یہ منافقانہ تاثرات نے، انہاں تو بچنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کہندے نے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اے اللہ کے رسول نے تو ساڈے نال دھوکے دا وعدہ کیتا ہے، کوئی فتح نہیں تے کوئی جشن نہیں تے کوئی یہ نہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ساڈے نال سارے دھوکے دے وعدے کیتے نے۔ تے مومناں دے تاثرات جڑے نے وہ سامنے رکھنے چاہیے۔ جدو جنگ عذاب ہوئی تے لوگوں نے آخیا کہ ہن ان الناس قد جمعوا لکم، وہ سارے ہی آ گئے، سارے قبیلے کٹھے ہو گئے۔ احزاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے قبیلے کٹھے ہو گئے، مشرق بھی آ گیا، مغرب بھی آ گیا، اسرائیل بھی آ گئے، ہندوستان بھی آ گئے، بڈھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، تماش بین بھی آ گئے۔ اس ویلے کثرت تماش بینا دی ہے، کثرت مسلمان حکمران بغیرتاں دی ہے، جنہاں کے اندر اللہ اور رسول نام کی کوئی شے نہیں، کوئی محبت نہیں، اور یہ اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام خودداراں، غیرت والوں اور پاکیزہ نظر لوگ جڑے نے انہاں نوں پسند کرتے ہیں، اور انہاں کی نظر جو کاٹ ہوندی ہے جڑی دشمن دے تیر تلوار دے اندر کاٹ نہیں۔ فلما المؤمنون العذاب، جو ویکھیا کہ اسی طرح ہی ہے کہ سارے ہی آ گئے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، مومناں دے اندر اتنا یقین ہوندا ہے کہ وہ ہور ود جاندا ہے، کہندے هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اب ہو گیا کل کے
جڑا اللہ کے رسول نے آخیا سی ایسے تے آخیا سی کہ سجیوں بھی آنا تے کھبیوں بھی آنا ہے، یہاں دشمنوں نے کٹھے ہو جانا، تمہیں میری امید کرنا ہے، مدینے کے اندر رہ کے بھی تمہیں چین نہیں لین دینا۔ ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی وعدہ ہے جڑا اللہ کے رسول نے سارے نال کیتا۔ کدوں اللہ کے رسول نے تے اللہ نے یہ آخیا کہ تمہیں جڑا ہے ہر پاسے خیر ہی خیر ہے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول نے آخیا تمہیں اپنی بقا واسطے، اپنے آپ کو منان واسطے، اپنی منان واسطے تمہیں محنت کرنی پے گی۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، بس سارے جھوٹے ہو سکتے، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ سچ آندا تو رسول نے بھی سچ آخیا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، یہ انہوں دے اندر ہور ایمان اپنے اللہ دے اوپر، ہور سب وقف ہون کا جذبہ انہوں دے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ پھر اس موقع دے اوپر یہ بھی ہے، جنگ دے موقع دے اوپر سپہ سالار دی مکمل حمایت کرنی چاہیے، سپہ سالار دے حکم دی سرتابی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اے جدوں مسجد تعمیر کر رہے تھے تو ادھر سے آپ نے آخیا کہ نحن الذین بایعوا محمدا، اسی جو لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ بیعت کی ما بقینا ابدا، جب تک سارے جسماں کے اندر روح ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تا دم واپسی اسی جہاد کرتے رہاں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی اسی۔ پھر یہ بھی ہے کہ باہمی اختلافات، جس طرح کہ میں پہلو کہہ چکے ہیں، باہمی اختلافات جڑے بالائے طاق رکھنے چاہیے۔ اختلاف رہنے ہیں، لیکن یہ اختلافات جڑے نے اس موقع تے نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مدینہ منورہ تو باہر جدو تیاری کرنی سی بدر دی، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کو مشورہ لیا ہے، تو مشورے کسی دا کچھ سی تو کسی دا کچھ سی، تو سیدنا مقداد نے آخیا کہ یا رسول اللہ سانو حکم دیو، اسی تو اتنا جانتے ہیں، سانو حکم دیو، سانو برق الغمام جیڑا ہے اتوں تک آخو، اسی اتوں تک چلے جاؤں گے تواڈے نال، اسی اسرائیلیاں طرح نہیں آخنا اذا انت وربک فقاتلا انا ہنا قاعدون، اسی اتنے بیٹھے ہیں تسی جاؤ کہ لڑو۔ پھر دشمن دے اوتے روب قائم رکھنا چاہیے، اور یہ پتہ ہوئے کہ یہاں کو کچھ ہے، روب بھی انہوں کے اتنے ہونا چاہیے۔ جنگ نالوں جنگ کی تیاری زیادہ ضروری ہے، جنگ کی تیاری اور اصلہ اس واسطے اکٹھا نہیں کیا جاتا مسلمانوں کے نزدیک، بلکہ اس واسطے اکٹھا کیا جاتا ہے کہ امن واسطے، وَإِذُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہاں واسطے جنی بھی طاقت ہے اکٹھی کرو، گھوڑے تیار رکھو، کہتے واسطے ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ، تاکہ دشمن تے اللہ کے دشمن روم دے تھلے رہن تے حملہ ہی نہ کر۔ گویا تیاری جنگ واسطے نہیں، جنگ نو روکن واسطے ہوندی ہے تیاری۔ اگر تہاڈے کول کوئی بھی نہیں تو تہانوں کوئی نہ پھڑ کے کوئی تھلے سٹ لے گا، تو جے وہ ہوئے کہ میں کوئی نہ پھڑ کے سٹوں گا تو ایک ادھا مکہ انہیں مار دینا ہے مینوں،
دشمن نو جنگ تو باز رکھن واسطے ہے، تاکہ دشمن کو کرنے والا نہ سمجھ لے۔ جدید ٹیکنالوجی، غیر ملکی ٹیکنالوجی یہ اکٹھی کرو، لیکن جنگ واسطے نہیں، امن واسطے۔ جنگ تے مسلط کر دیں نے تو پھر معافیاں منگ کے نہیں، معافی دے نال کوئی نہیں دے معافی دیتا، پھر انہوں نے معافی منگو جی طرح 6 دن منگ لے۔ تے پہ حملہ کرتے نا، تھی بھی انہوں کے اتنے پھر آپ پیسے لڑنا نہیں چاہتے، پر حال ہے دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، گل سنو کہ اللہ کی گل منو کہ رسول کی گل منو۔ بلا تنازعوا، آپس کے اندر تنازعات نہ پیا کرو کہ ہوں جب جائز ہے تو ہوں ناجائز ہے، ہوں کہدے واسطے تو ہوں کہدے واسطے۔ فتفشلوا، نہیں تو تسی ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی، تانوں کوئی کچھ نہیں سمجھے گا کوئی دنیا دے اندر۔ وتذهب ريحكم دا مطلب تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین، ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ ڈٹ جان والوں کے نال ہے۔ کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، کیسر و کسرا کا استبداد، اب بھی استبداد موجود ہے، پاوے امریکہ کی شکل کے اندر تے پاوے انہوں کے حواریہ کی شکل کے اندر، یہ استبداد ہے، یہ ظالم نے، یہ ناچ اور گانے کے رسیہ نے مٹایا کیسر و کسرا کو کہ استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ ظہور حیدر، فقر بوذر، صدق سلیمانی، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ ظہور حیدر، فقر بوذر، صدق سلیمانی۔ ابو ذر پہ کچھ بھی نہیں، لیکن ابو ذر کے کپڑے کو ڈرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن جدو اتنے گئے نا مقام صحابہ، جدو انہوں فتح کرنے واسطے گئے خیبر نو، تو اللہ اکبر رونگ تے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسمیں نہ چاہوں گا ہمیں اپنا بھیج جانی ہے۔ یہ گئے نے خیبر فتح کرنا، مقام صحابات گئے نے، اللہ کے نبی نے آقا کہ لے آؤ اپنے اپنے زادے راہ لے کے آؤ، کوئی زادے راہ نہیں، اپنے اپنے زادے راہ لے کے آئے تو سارے میں کول ستو، سارے میں کول ستو کٹھے کر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پانی دے چھڑکا دے کے تے سارے میں موٹے موٹے ستو دیتے، تو وہ ستو منہ چ پا کے تے پانی دے گھٹ پی کے تے تیار ہو گئے ظہور حیدر۔ اور پھر کی ہے فقر بوذر، ابو ذر نے بھی اسے فقر تو کم لیا، صدق سلیمانی، سلیمان فارس تو چلیا، وہ یہ اندر موجود، انہوں نے رل کے کیسر و کسرا دے استبداد کو مٹایا۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ یہ زندگی جہادی زندگی ہے مسلمان، ناچ گان کی زندگی نہیں، یہ صفا کی زندگی ہے، یہ بہت اچھا نام ہے بنیان مرصوص۔ شیشہ پلائی ہوئی دیوار، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدیاں صفا میں سدھا کرتے سن، خلل نہیں آن دے سن، کہندے سی ٹھیک ہو جو پیچھے ہو جو اگے ہو جو، بنیان مرصوص سن۔ اور انہوں نے ٹریننگ کہ یہ بنیان مرصوص جو دشمن کے سامنے جائے گی تو یہ اس طرح ہوئے جی سیسا پلا دیتا ہے، بنیان سیسا پلائی ہوئی کا نام بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ مشکوک افراد سے بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کون مشکوک ہے کون مشکوک نہیں۔
اتنے سیدہ صفیہ کی گل یاد آ گئی، غزوہ احزاب کے اندر ہی سیدہ صفیہ سی ایک جگہ کے اوپر، تے حضرت سعد بن ثابت بھی سن، حضرت سعد بن ثابت بھی سن، تے حضرت سعد یہ جذباتی قسم کے شاعر سن۔ باقی یہ ہے کہ یہاں کا کلام بڑا قاری سی کافراں دے اوپر، باقی تلوار بازی، تیر بازی، نیزہ بازی یہاں کے وس کی گل نہیں سی۔ یہ سیدہ صفیہ جس خانے دے اندر یہ عورتیں موجود سن، اسی خانے دے اندر یہاں نے بٹھایا، تے ایک مشکوک آدمی جہا عورتوں دیا سیڑھیاں چڑھتا ہوئے، تے سیدہ صفیہ نے آخیا وے حسان جا کے ویخ تے صحیح ہے کوئی بندہ چڑھیا ہوتا ہے، یعنی دشمن تے نظر بھی رکھنی چاہیے تھی مشکوک افراد سے۔ انہوں نے آخیا ماں جی میں نہیں جوگا ہوں تو میں اوتھے نہ ہوں، اوتھے ہوں میں، میری ہمت نہیں۔ سیدہ صفیہ نے اپنا ٹھاڈا جا بن کے گاہ ہو کے ویکھیا تے اپنا چبل جا لے کے سر چ ماریا، وہ پچھا ڈگ پیا تے مر گیا۔ حضرت صفیہ نے آخیا کہ ہوں جا کے وہ جڑا مال غنیمت جڑا نال ہے اصلہ وصلہ وہ ہی لے آ۔ اے اما یہ کام بھی تسی کرنا اپنے وس کی گل نہیں۔ گل یہ ہے کہ مشکوک افراد سے ہی نظر رکھنی چاہیے، اصلہ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو ومن نصر الا من عند اللہ، ومن نصر الا من عند اللہ، مدد آسمانہ تو آتی ہے، جا نصر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آخیا تھی کہ یا رسول اللہ مدد آ گئی، اور پھر یہ ہے فلم تقتلوہم، تسی انہوں نہیں ماریا، ولیکن اللہ قتلہم، انہوں قتل اللہ نے کیتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، جدو تسی کنکریاں دی مٹھ انہاں وال چلائی سی، پیغمبر وہ نہیں سی چلائی، ولیکن اللہ رما اسی چلائی سی، اور وکری وکری اکھ دے اندر اسی چلاتی سی۔ اس موقع تے میں وہ گل بھی تمہیں سنا دینا، ایک خطا ہوئے نشانے اللہ سدھے انہوں کرتا ہے، فضا کے اندر تے بندے نے چلا دیتا تے انہوں سدھا کون کرتا ہے؟ انہوں اللہ سدھا کرتا ہے۔ اللہ کا نام ہے کہ چلا دیو، وہ کوئی اینگل بھی ہوئے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اینگل سدھا کر کے تو دشمن نال کر دے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تساں کسے نوں نہیں ماریا، اللہ نے ماریا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ایک جنگ دے اندر اسی طرح ہی ایک آدمی بڑی بکواس کرتا سی، جنگ کا نیرا، تو آدمی نے اٹھنا تو جلدی دے نال بکواس کر کے تو تھلے ہو جان کا، جنگ کے نیرے دے اندر تو پتہ ہی نہیں لگتا سی۔ ایک اللہ کا بندہ جہا ہے انہیں اپنے کنا کو کم لیا، دو تین باری انہیں سوچیا کہ کدھروں آواز آتی، وہ جدھروں آواز آتی انہیں تیر جہا وہ کس لیا اپنی کمان سے چڑھا کے، تو جدھروں آواز آتی سی وہ گھمایا، تو جدو انہیں ویکھیا نا کہ اتوں کی آواز آتی، اتوں کھچ کے کمان کو چھڑ دیتا، اجے آواز بند نہیں ہوئی تو وہ حلق کے اندر وہ تیر جا کے پیوست ہو گیا۔ رستے کے اندر تیر نے کدھر کدھر گیا ہوئے گا، پر اللہ نے آخیا میرے سچے عاشق نے سجے ہے تو میں سچی جگہ دیتے پیوست کرا، جہد عشق تے محبت ہوئے وہ بڑیاں دلداریاں کیتیاں جاندیاں نے، انہوں ہر ویلے دل چ رکھا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو جڑے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اصول دسے نے انہوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سانو قوت بازو عطا فرمائے، قوت ایمان عطا فرمائے، ساڈے خطا کار نشانیاں نو آپ واری کار کے اندر بدل دے، ساڈے کئی چلائے ہوئے کینکر جڑے نے ابابیلا کے کینکر بن جان، اور انہاں دے ہاتھیاں نو چھلنی کر کے رکھ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میدان سجایا ہے دین دی خاطر،
वेख लो 313 काफरां दे इमामां नूं ढाया है रब दे शेर दलेरा विच बदर दे यार नबी दे खाली हाथ खलोए विच बदर दे यार नबी दे खाली हाथ खलोए हाथ उठा के पाक पैगंबर रब दे सामने रोए तेरी इबादत कोई ना कर सी जे सर कटाए इन शेरा मैदान सजाया है दीन दी खातर वेख लो 313 आखे या रब फरिश्ते ताई विच बदर दे जाओ पाक नबी दे यारां दे नल मोढे नाल मोढा लाओ 1000 फरिश्ते फौरन आ गए लगियां ना कुछ देरा मैदान सजाया है दीन दी खातर वेख लो 313 डट गए सीना तान कुफर दे अगे 70 मर गए 70 फड़ ले बाकी जुतियां छड़ के